انور مقصود صاحب کہتے ہیں جس ملک کے جنرل اسٹور ہوں، کرنل چاور ہوں، کیپٹن سرکٹ ہوں، ڈی جے سیمٹ ہو، ڈی سی اور اے سی پنکھے ہوں، اس ملک کا سدھرنا ناممکن ہے۔ ٹوٹی چارپائی اور لمبی جدائی دو ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان بے سکون رہتا ہے۔ عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں گزر جاتی ہے اور باقی آدھی خاوند کی تلاشی میں۔ اکثر حکمرانوں کی اولادیں تعلیم مکمل کر کے پاکستان اس لیے واپس آ جاتے ہیں کہ لندن میں کتنا ہی کیوں نہ پڑھ لیں، وزیر اعظم کی نوکری نہیں ملتی۔ آج کل کے لوگوں کو اتنا جلدی زکام نہیں ہوتا جتنا جلدی ان کو پیار ہو جاتا ہے۔ جس خاوند کو اس کی بیوی عظیم کہے، یقین کر لیں کہ اس کا نام عظیم ہوگا۔ ویسے خاوند اچھا عاشق بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی بیوی کو پتہ نہ چلے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں جھوٹ کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر وطن عزیز میں اچھے جھوٹ بولنے والوں کو وزیر اطلاعات لگایا جاتا ہے۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ میرے نزدیک قہقہ وہ ہے کہ جسے نچوڑا جائے تو آنسو ٹپکیں۔ اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہے۔ اگر اختلاف رائے کا جواب دلائل اور عملی لحاظ سے دیا جائے تو یہ حسن قائم رہتا ہے، ورنہ معاشرے کا ناسور بن جاتا ہے۔ ہماری قوم کو یہ نہیں پتہ کہ وزیر اعظم کا اصل کام کیا ہوتا ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھتی ہے کہ جو سڑکیں، پل اور گھریں بنائے وہی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کو جب دھوکے اور کھوتے کا پتہ چلتا ہے وہ اس سے کھا چکے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے بنگلہ دیش ہم سے آگے کیوں نکل گیا؟ کیونکہ وہاں بھٹو فوت ہو گیا ہے اور کسی کتے کو وہ شیر نہیں سمجھتے۔ انور مقصود صاحب سے کسی نے پوچھا کہ سیاستدانوں کو کیسے چنا جائے؟ انور مقصود صاحب نے جواب دیا، بالکل ویسے جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو دیوار میں چنا تھا۔ ہمارے حکمرانوں نے اتنی دولت گھروں میں اکٹھی کر لی ہے کہ عزت کے لیے گھر میں جگہ ہی نہیں بچی۔ جس طرح گدھے کو تکبیر پڑھ کر ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا، ٹھیک اسی طرح آف شور کمپنیاں الحمدللہ کہنے سے پاک نہیں ہو جاتی۔ اس ملک میں ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں سے ایک بے ایمانی کی خوشبو آتی ہے، مگر ایک جھونکا ایسا آتا ہے جو ایمانداری کا لگتا ہے۔